کرافٹ بیوروکریٹ بھی ضمیر سیاستکاروں کی سیاکاریوں پر پردہ ڈالے رکھتے تھے کہ ان کے اپنے کالے کرتوت سامنے نہ آ جائیں اور ان کے پیٹ کا جہنم بھی آسانی سے بھرتا رہے۔ ان کی روحوں کو حرام کاری کا کوڑ لگ گیا تھا۔ بظاہر چمکتے دمکتے چہروں کو اپنے جسموں پر سجانے والے ان بیماروں کو ہر وقت ایک ایسے معالج کی ضرورت رہتی تھی جو انہیں جھوٹی طفل تسلیاں دیتے رہیں، اور سائیں لوگ جیسے جرائم پیشہ وحشی ان کے بہترین معالج تھے۔ وہ اپنے ہر گاہک کی ضرورت پہچان کر اس کا سودا کرتے تھے۔ ان کی ایک ضرورت کو پورا کرتے کرتے اپنے بہت سے علوم کے ذریعے سیدھا کر لیا کرتے تھے۔ سائیں لوگ ان تمام حرام کاروں کا باپ تھا۔ وہ انہیں ایک دوسرے کا خوف دلا کر اپنا معاملہ سیدھا رکھتا تھا۔ وہ بڑا ماہر نفسیات تھا۔ اسے ان کی رگ رگ سے آگاہی تھی کس افسر کی نظر کس پلاٹ پر ہے، کس بیگم کی نظر کس افسر پر ہے، کس افسر کے تبادلے کو روکنے کا کسے اور تبادلہ کرنے کا کسے اختیار ہے، کس کی بیٹی کس کے بیٹے کے ساتھ اور کس کا بیٹا کس کی بہو کے ساتھ ناجائز مراسم رکھتا ہے۔ اسے ان تمام معاملات کی خبر رہتی تھی۔ اس نے لوگوں کی مدد سے ان کے گھروں کے اندر اپنا جاسوسی کا جال بڑی کامیابی سے بنا دیا تھا۔ افسر اعلیٰ سائیں لوگ کے پاس اپنی بیگم اور بیگم افسر اعلیٰ کا کچا چٹا کھول جاتی تھیں۔ دونوں اس فریب میں مبتلا رہتے تھے کہ سائیں لوگ ان کا ہمدرد ہے، لیکن دونوں کو اس سے لا علم تھے کہ وہ سوائے اپنے اور کسی سے مخلص ہو ہی نہیں سکتا۔ جسم فروشی سے ایمان فروشی تک ہونے والے دندوں پر اس کی گہری نظر تھی۔ ان دندوں میں وہ اکثر و بیشتر کسی نہ کسی مقام پر کوئی نہ کوئی رول ادا کر رہا ہوتا تھا، لیکن اس کھیل کے کسی کریکٹر کو علم ہی نہیں ہو پاتا تھا کہ سائیں لوگ بھی ان کے درمیان کہیں موجود ہے۔ بابا سائیں لوگ کوئی بڑا کام کرو نا، کوئی بڑا مال تابی ملے گا نا بابا۔ وڈیرا سولنگی نے سائیں لوگ کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ ہو جائے گا وڈیرا سائیں، ہو جائے گا، آپ حکم تو دے کر دیکھیں۔ سائیں لوگ نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ اگلی بات کرنے سے پہلے وڈیرا سولنگی نے اپنا بریف کیس کھولا اور بڑے نوٹوں کی 2 بڑی گڈیاں وڈا سائیں کی طرف بڑھا دیں۔ باپ بیٹے نے نریندے بچوں کی طرح ان کی طرف دیکھا اور دوسرے لمحے دونوں کے ہاتھ ایک ساتھ انہیں وصول کرنے کے لیے آگے کو لپکے۔ بابا ایک ہی بات ہے، دونوں میں سے کوئی بھی لے لے، یہ کہتے ہوئے وڈا سائیں نے نوٹوں کی دونوں گڈیاں پکڑ کر نظروں میں انہیں تولا اور پھر ایک گڈی اپنے صاحبزادے کی طرف بڑھا دی جس کی رال اب باقاعدہ ٹپکنے لگی تھی۔ رکھ لو بابا سائیں لوگ، ادھر شہر میں خرچ بہت زیادہ ہونے لگا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وڈا سائیں نے نوٹوں کی ایک گڈی اپنے بیٹے سائیں لوگ کی طرف بڑھا دی۔ وڈیرا سولنگی کی جان دید آنکھوں نے دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت و حقارت دیکھ لی تھی۔ یہ دونوں بظاہر باپ بیٹا ضرور تھے، لیکن اصل میں دونوں مجرم تھے۔ ایک پولیس ریکارڈ کے مطابق مجرم تھا اور دوسرا مذہب کی آڑ میں بدترین مجرمانہ سرگرمیوں کا مرتکب ہو رہا تھا۔ وڈیرا سولنگی نے محسوس کر لیا تھا کہ سائیں لوگ میں دام شہر سے اس کی شہرت اب نزدیک اور دور تک پہنچنے لگی تھی، اور سائیں لوگ شکل بھی اس نے اپنے مستقبل کو محفوظ اور شاندار بنانے کے لیے ایک شاندار مورا ہاتھ لگ رہا تھا۔ وہ اس کے ذریعے راکٹ ڈپٹی ڈائریکٹر گپتا کی خواہشات کے عین مطابق ایسے گھناؤنے کارنامے کر سکتا تھا جو اس کی راہ کے ساتھ دوستی کی بہترین بنیاد بن جاتے۔ وڈیرا سولنگی نے وہیں بیٹھے ہوئے خطرناک فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ ایک چال سے 2 بازیاں مات دینے جا رہا تھا۔ دوسرے لمحے اس کے حکم پر دونوں باپ بیٹے کے لیے شاندار دعوت کا اہتمام ہو رہا تھا۔ اب تو وڈا سائیں نوجوانوں کا وقت ہے، میں تو کہتا ہوں سائیں لوگ کو بھی پارٹی میں لے آؤ، اسے کوئی بڑا اور اس کی مرضی کا عہدہ بھی دے دیں گے۔ اس نے اچانک یہ عجیب سی بات کہہ دی۔ سائیں لوگ کی آنکھوں میں اچانک چمک پیدا ہوئی تھی۔ وڈیرا سائیں، آپ کو عام کھانے سے مطلب ہے، گٹھلیاں کیوں گنتے ہو؟ بابا کام ہو رہا ہے یا نہیں؟ وڈا سائیں نے قدرے چڑھ کر جواب دیا۔ یہی جواب سولنگی سننا چاہتا تھا۔ اس نے باپ کے جواب پر بیٹے کی آنکھوں میں پہلے سے موجود نفرت کو 2 چند ہوتے دیکھ لیا تھا۔ وڈیرا سائیں ٹھیک تو کہہ رہا ہے سائیں۔ سائیں لوگ بولے بغیر نہ رہ سکا۔ چپ کر جا، میرے ہاتھوں نے تیرا بت بنایا ہے، زیادہ ہوشیار بنا تو اپنے ہاتھوں توڑ کر پھینک دوں گا۔ تھوڑی دیر تک تلخ جملوں کا تبادلہ کرنے کے بعد وڈا سائیں نے کہا۔ وڈیرا سولنگی نے اس مرحلے پر مداخلت کو ناگزیر جانا۔ ٹھیک ہے بابا ٹھیک ہے، تم چپ کرو نا سائیں لوگ۔ وڈا سائیں ٹھیک ہے تو کہتا ہے۔ اس نے گردن گھما کر دوسری طرف بیٹھے سائیں لوگ کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ وڈیرا سولنگی کا تیر عین نشانے پر لگا تھا۔ اس نے نوکر کو اشارہ کیا اور دوسرے لمحے وہاں شراب کی بوتل آ گئی۔ بابا انگریزی داروے کھانے سے پہلے کچھ ہو جائے، خاص طور پر تمہارے لیے نکالیے۔ اس نے سائیں لوگ کی طرف دیکھ کر مسکراہٹ اچھالی۔ وڈا سائیں اپنے ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد شراب کا دور شروع ہو گیا۔ سولنگی کے اشارے پر جان بوجھ کر اس کا ملازم سائیں لوگ والا گلاس بار بار بھرتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی سائیں لوگ آؤٹ ہو گیا۔ اس نے بغیر کسی جھجک کے اپنے باپ پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ وڈا سائیں غصے سے تلملاتا اس کی طرف بڑھا تو سولنگی کے ملازموں نے دونوں کے درمیان اپنے جسموں کی چادر تان دی۔
بابا تم ادھر آؤ میرے ساتھ۔ سلنگی نے اپنے ملازم کو سائیں لوگ کو سنبھالنے کا اشارہ کیا اور وڈا سائیں کو دوسرے کمرے میں لے گیا۔ کیوں جگ ہنسائی کروا رہے ہو وڈا سائیں، دماغ خراب ہو گیا کیا؟ دشمنوں کو تماشا دکھاؤ گے؟ بابا کیا فائدہ ہوگا، چھوڑو، مٹی ڈالو، نوجوان ہے سمجھ جائے گا، میں اسے رات کو سمجھا دوں گا، تمہارا اسے الجھنا ٹھیک نہیں، ہوش کرو وڈا سائیں، ہوش۔ اس نے دوسرے کمرے میں پہنچ کر وڈا سائیں کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک پلنگ پر بٹھاتے ہوئے کہا، میں اس کو زندہ گاڑ دوں گا وڈیرا سائیں، اس کا باپ ہی نہیں، ارے اس کی حیثیت ہی کیا، اگر میں اس کا یہ سوانگ بھر سکتا ہوں تو ختم بھی کر سکتا ہوں، میں اسے کتے کی موت مرنے پر مجبور کر دوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا سلنگی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ عقل کرو وڈا سائیں، عقل کرو، ہم دشمن دار ہیں، یہ خبر بڑے گوٹ میں پہنچے گی تو تماشا لگ جائے گا، بابا جو جی چاہے کر لینا، لیکن ابھی تو چپ کر جا۔ اس نے وڈا سائیں کو ٹھنڈا کیا اور اس کی نگرانی پر ملازم کو مامور کر کے دوسرے کمرے میں واپس آ گیا، جہاں سائیں لوگ شراب کے نشے میں دھت اپنے باپ کو قتل کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ سائیں لوگ بابا چپ کر جا، بوڑھا بیٹھ گیا، دماغ خراب ہو گیا اس کا، اسے تیری ہستی کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا، اسے علم نہیں کہ تو بابا کتنا بڑا آدمی ہے، شہر میں تیرا نام ہے، عزت ہے، بڑے بڑے لوگ تیرے مرید بنے ہوئے ہیں اور یہ بوڑھا ابھی تک اپنی اکڑ میں ہے، دماغ کی خرابی ہے نا بابا۔ سلنگی نے اسے بھڑکانے کے انداز میں بظاہر ٹھنڈا کرنا چاہا اور کہا وڈیرا سچ تو کہتا ہے۔ وڈیرا سلنگی کے منشی نے اپنے مالک کا اشارہ سمجھ کر اپنا کام شروع کر دیا۔ عین ان لمحات میں جب منشی ادھر سائیں لوگ کو تیش دلا رہا تھا، دوسرے کمرے میں موجود اس کا دوسرا خاص ملازم یہی کارنامہ وڈا سائیں کے ساتھ انجام دے رہا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا سائیں اس کا، اسے علم نہیں کہ آج بھی تیرے نام سے نزدیک دور کے 150 گوٹ کانپتے ہیں۔ ارے تو مرد ہے مرد، تو نے پولیس کی دوڑیں لگائی ہیں، بڑے بڑے ترم خان تیرے سامنے دم نہیں مار سکتے، اور یہ کل کا چھوکرا۔ بابا وڈا سائیں تم نے اسے شہر بھیج کر بڑی غلطی کی اور اس کا اتنا دبدبہ کیوں بنایا؟ تم خود ہی بھگتو، کس نے کہا تھا کہ تم اپنے سے زیادہ اسے اوپر لے جاؤ؟ ہاں کس نے کہا تھا؟ اس نے وڈا سائیں کو غصے سے نیم پاگل ہی کر دیا۔ دوسرے لمحے اس نے زور زور سے اپنے بیٹے کو گالیاں اور دھمکیاں دینا شروع کر دیں، جس کی آواز دوسرے کمرے میں سائیں لوگ کو اچھی طرح سنائی دے رہی تھی۔ سلنگی کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ گہری ہو گئی، دونوں موروں کو اپنی مرضی کی بساط پر لے آیا تو اور اب آسانی سے کسی پر بھی شے مات دے سکتا تھا۔ بابا ان کا دماغ ٹھنڈا کرو، میں ذرا اور دوسری حویلی میں جا کر ایک ٹیلی فون کر رہا ہوں۔ اس نے اپنے منشی کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ وڈیرا سلنگی کا دماغ شیطان کی فیکٹری تھا، اسے ہر لمحہ نئی شیطانی سوچتی تھی۔ برق رفتاری سے وہ اپنے شب خوابی کے کمرے تک پہنچ گیا۔ دوسرے لمحے اس نے اپنے سرانے دھرا وہ ہینڈی کیمرہ اٹھایا جو اسے میڈم للتا نے بطور تحفہ دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ وڈا سائیں والے کمرے کے دروازے سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے کارندے اپنے کام میں جتے تھے۔ چند سیکنڈ تک دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے، جس کے بعد شراب کے نشے اور غصے سے نیم پاگل سائیں لوگ نے کمرے کے کونے میں دھری وہ تیز دار کلاڑی اٹھا لی جو اس کا باپ یہاں تک لایا تھا اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ غصے سے بولا ہوا اور دوسرے کمرے کی طرف لپکا۔ اس مرحلے پر دونوں کو قابو کرنے والوں نے جان بوجھ کر دونوں کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وڈا سائیں کو اپنے سر پر کھلاڑا لگنے کا احساس اس وقت ہوا جب اچانک دور کی ایک تیز لہر اس کے سارے بدن کو کاٹ کر رکھ دیا۔ یہ حملہ سائیں لوگ کی طرف سے اتنا اچانک اور بھرپور تھا کہ ایک ہی وار میں اس کی گردن ڈھلک گئی۔ ارے بابا یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو۔ منشی اور دوسرے دونوں ملازمین نے چلاتے ہوئے ان کے گرد چکر لگانا شروع کر دیے اور اس وقت آدم خوروں کی طرح ان کے گرد چکر لگاتے رہے جب انہیں وڈا سائیں کے مرنے کا یقین نہ ہو گیا۔ سائیں لوگ نے جنونی قاتل کی طرف اپنے باپ کے جسم کو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا تھا، لیکن اس کے فرشتوں کو بھی اس بات کی خبر نہ ہو سکی کہ وڈیرا سلنگی نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور جدید ترین ہینڈی کیمرے سے ساری فلم بنا لی تھی اور اب وہ واپس اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ بڑی فاتحانہ انداز سے اس نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف دیکھا اور اسے چوم کر دوبارہ الماری میں رکھ دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بظاہر بڑی افراتفری میں قریباً بھاگتا ہوا دوسرے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ ارے کیا ہو گیا بابا، ارے یہ کیا ظلم ہو گیا، سائیں لوگ تم نے کیا کر دیا؟ اس نے کمرے میں آتے ہی چلانا شروع کر دیا۔ سائیں لوگ کو اچانک ہی جیسے ہوش آ گیا، واقعی اسے بڑا پاپ ہو گیا تھا اور وہ یہاں رنگے ہاتھوں پکڑا بھی گیا۔ وہاں شہر میں تو کوئی اور بات تھی، لیکن یہاں اس کا سارا نشہ حیران ہو گیا تھا۔ خون میں لت پت اس کے باپ کی لاش اس کی آنکھوں کے سامنے پڑی تھی۔ اس نے زندگی میں ابھی تک کوئی قتل نہیں کیا تھا، یہ اس کا پہلا قتل تھا اور مقتول بھی کون؟ اس کا باپ۔ سائیں لوگ سہم گیا۔ بابا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، جہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی، کسی کو علم نہیں ہوگا بابا۔ سائیں لوگ تم جاؤ دوسری حویلی میں اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے منشی کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ سائیں لوگ کو مہمانوں کی حویلی میں لے اس کی خدمت کرو، خبردار اسے ناراض ہونے کا موقع نہ ملے۔ ارے جاؤ بابا، میرا منہ کیا دیکھتے ہو، چلو سائیں لوگ بابا چلو۔
منشی نے حیران پریشان سائیں لوگ کا بازو پکڑا اور اسے دوسری طرف لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ سائیں لوگ کے ساتھ دوسری حویلی میں موجود تھے۔ یہ حویلی وڈیرا سولنگی کے انتہائی خاص مہمانوں کے لیے مخصوص تھی، جہاں اس کے تمام ملازم بھی نہیں جا سکتے تھے۔ یہاں بہت کم لوگوں کو داخلے کی اجازت تھی۔ اس حویلی پر جنگل میں منگل والا محاورہ بالکل صادق آتا تھا۔ سندھ کے اس دور دراز کوٹ میں جہاں لوگوں کو زندگی کی عام سہولتیں بھی ڈھنگ سے میسر نہیں تھیں، جہاں کسی خوش قسمت دیہات تک کی سڑک جاتی دکھائی دیتی، ورنہ میلوں میلوں کچے پکے راستوں پر چلنے کے بعد لوگ گھروں تک پہنچا کرتے تھے اور ضروریات زندگی کے حصول کے لیے بھی انہیں اس طرح میلوں پیدل سفر کرنا پڑتا تھا۔ ایسے علاقے میں یہ حویلی اپنے دامن میں کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل کی تمام سہولتوں سے لیس تھی۔ یوں تو ایم پی اے ہونے کے ناطے وڈیرا سولنگی کے گاؤں تک بجلی کی خصوصی سپلائی بہار رہتی تھی اور اپنے اثر و رسوخ اور دھونس دھانسلی سے اس نے ناقابل یقین سہولتیں حاصل کر رکھی تھیں۔ لیکن اس حویلی میں تو بطور خاص اس کا اہتمام کیا گیا تھا، جہاں 24 گھنٹے بجلی کی سپلائی بہار رہے، جس کے لیے 3 مختلف ٹرانسفارمروں سے براہ راست لائن یہاں تک لائی گئی تھی تاکہ ایک لائن پر بجلی آف ہونے کی صورت میں متبادل سپلائی بہار رہے۔ وڈیرا سولنگی نے ڈیزل جنریٹر اس کے علاوہ رکھا ہوا تھا، جس میں آدھے گاؤں کو بجلی پہنچانے کی استعداد موجود تھی۔ منشی نے سائیں لوگ کو جہاں خاص مہمان کی حیثیت سے اس مہمان خانے کے منیجر کے حوالے کیا تھا، جو سائیں لوگ کو ایک لگژری کمرے تک لے آیا، جس کے دروازوں پر ننگی تصاویر نے سائیں لوگ کو تھوڑی دیر پہلے کے سارے واقعات ہی بھلا دی اور اس پر دوبارہ شراب کا نشہ سوار ہونے لگا۔ منشی نے سائیں لوگ کو جہاں خاص مہمان کی حیثیت سے اس مہمان خانے کے منیجر کے حوالے کیا تھا، جو سائیں لوگ کو ایک لگژری کمرے تک لے آیا، جس کے دروازوں پر ننگی تصاویر نے سائیں لوگ کو تھوڑی دیر پہلے کے سارے واقعات ہی بھلا دیے اور اس پر دوبارہ شراب کا نشہ سوار ہونے لگا۔ شام گئے تک سائیں لوگ آرام دہ پلنگ پر دھنسا ٹھنڈے کمرے کے ماحول میں مست رہا۔ شام ڈھلے اسے